اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات اقدس سے 5 روز پہلے چہارشنبے پتھر کے ایک ٹب میں بیٹھ گئے اور سر مبارک پر پانی کی 7 مشکیں ڈلوائے، اس لیے مزاج اقدس میں خنکی اور تسکین سی پیدا ہو گئی۔ مسجد تشریف لائے اور فرمایا، مسلمانوں، تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم ایسا نہ کرو۔ پھر فرمایا، ان یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر فرمایا، میری قبر کو میرے بعد ایسی قبر نہ بنا دینا کہ اس کی پرستش شروع ہو جائے۔ پھر فرمایا، مسلمانوں، وہ قوم اللہ کے غضب میں آ جاتی ہے جو قبور انبیاء کو مساجد بنا دے۔ پھر فرمایا، دیکھو میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں، دیکھو اب پھر یہی وصیت کرتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کا اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا و مافیا کو قبول کرے یا آخرت کو، مگر اس نے آیت ہی کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر رمز شناس نبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بھر لائے اور رونے لگے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں اور ہمارے زر و مال آپ پر قربان ہو جائے۔ تو لوگوں نے ان کو تعجب سے دیکھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، پھر اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ مگر یہ بات انہوں نے کبھی جو رو رہے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بے کل نے خیال اشرف کو دوسری طرف مبذول کر دیا۔ ارشاد فرمایا، میں سب سے زیادہ جس کی دولت اور رفاقت کا مشکور ہوں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی ایک شخص کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر سکتا ہوں تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، لیکن اب رشتہ اسلام میری دوستی کی بنا ہے اور وہی کافی ہے۔ مسجد کے رخ پر کوئی دریچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دریچے کے سوا باقی نہ رکھا جائے۔ انصار مدینہ حضور علیہ السلام کے زمانہ علالت میں برابر رو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے انصار کو روتے دیکھا۔ دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا، آج ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یاد آ رہی ہے۔ انصار کی اس درد مندی اور بے دلی کی اطلاع سما مبارک تک پہنچ چکی تھی۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں اپنے انصار کے معاملے میں تم کو وصیت کرتا ہوں، عام مسلمان روز بروز بڑھتے جائیں گے، میرے انصار کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے۔ یہ لوگ میرے جسم کا پیرہن اور میرے سفر زندگی کا توشہ ہے۔ انہوں نے اپنے فرائض ادا کر دیے مگر ان کے حقوق باقی ہے۔ جو شخص امت کے نفع اور نقصان کا متولی ہو، اس کا فرض ہے کہ وہ انصار نیکوکار کی قدر افزائی کرے اور جن انتصار سے لغزش ہو جائے ان کے متعلق درگزر سے کام لے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ شام پر عملہ آور ہوں اور اپنے شہید والد کا انتقام لے۔ اس پر منافقین کہنے لگے، ایک معمولی نوجوان کو اکابر اسلام پر سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں پیغمبر مساوات نے ارشاد فرمایا، آج اسامہ کی سرداری پر تم کو اعتراض ہے اور کل اس کے باپ زید کی سرداری پر تم کو اعتراض تھا۔ خدا کی قسم وہ بھی اس منصب کے مستحق تھے اور سب سے زیادہ محبوب تھے، اور اس کے بعد یہ بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر فرمایا، حلال و حرام کے تعین کو میری طرف منسوب نہ کرنا، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جسے قرآن نے حلال کیا ہے اور اسی کو حرام قرار دیا ہے جسے خدا نے حرام کیا ہے، کہ کہیں رشتہ نبوت کا غرور انہیں عمل وسیع سے بیگانہ نہ بنا دے۔ ارشاد فرمایا، اے رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اے پیغمبر خدا کی پھپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ خطبہ درد حضرت محمد کا آخری خطبہ تھا جس میں حضور علیہ السلام نے حاضرین مسجد کو خطاب فرمایا۔ اختتام کلام کے بعد حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لے آئے۔ شدت مرض کی حالت یہ تھی کہ عالم بیتابی میں کبھی ایک پاؤں پہلاتے تھے اور کبھی دوسرا سمیٹے تھے اور کبھی
گھبرا کر چہرے انور پر چادر ڈال لیتے تھے اور کبھی الٹا دیتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے: یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔